جزاک اللہ پیرزادہ صاحب. ہمارے درمیان حضرت احسان نعت بک بینک کے صدر جناب غوث میاں موجود ہیں، اور غوث میاں اور شہزاد بھائی کا تعلق یقیناً ایک بڑا ترینہ تعلق ہے. تو میں غوث بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ حضرت احسان نعت بک بینک کا قیام، پھر حمد و نعت فاؤنڈیشن کا قیام، اور پھر ان کی اپنی لائبریری اور نعت کی کتابوں کے حوالے سے اور نعت کی کتابوں کی دستیابی کے حوالے سے شہزاد بھائی کا آپ کے ساتھ کیا کردار رہا، آپ نے ان کو کس طرح دیکھا، اور یہ لائبریری ان کی جو موجود ہے حمد و نعت فاؤنڈیشن کے زیر تمام، آپ اس کو بھی کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں نعت کے کتب اشاعت کے حوالے سے ہم تمام جانتے ہیں انہوں نے کافی کام کیا، لیکن جو دیگر جیسے ابھی سبھی بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جو نعت کی کتابیں اس دور میں شائع ہوتی تھیں ان کا وہ جس طور پر تعارف کرواتے تھے، ان کی دستیابی کے لیے جس طور پہ رابطے کرتے تھے، تو آپ کا اس حوالے سے جو تجربہ رہا ان کے ساتھ، جو آپ کا تعلق رہا، میں چاہوں گا وہ تھوڑا سا بیان. نیچے سے. السلام علیکم. ہمارے ابرار بھائی کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر شہزاد صاحب کی یاد میں یہ محفل، یہ پروگرام رکھا، اور ہمارے ابرار بھائی جو ہے نا بہت اس چیز میں نعت میں آگے رہتے ہیں اس کاموں میں. نہ صرف وہ، اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی پروگرام کیے حال میں. تو بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے اور شہزاد صاحب کے بارے میں چند باتیں، چند چیزیں مل کے ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر سکیں. تو ڈاکٹر شہزاد احمد شاہ فضل کالونی میں رہتے تھے 5 نمبر میں، اور جب حیدرآباد سے کراچی شفٹ ہوئے تو نوشہر آباد میں انہوں نے ایک مکان لیا، اور لائبریری تو تھی ان کی، لیکن باقاعدہ اس کو جو ہے نام جو دیا وہ 1986 میں دیا باقاعدہ. یہ انجمن یا رسول اللہ کا دفتر تھا گھر کے پاس، تو انہوں نے اس کو کرائے کی جگہ تھی، پھر انہوں نے بڑے بھاگ دوڑ کر کے وہ کھالے جمع کر کے وہ جگہ خریدی. ان کا پروگرام تھا کہ یہاں نیچے جو ہے نا ایک نعت لائبریری بنا دیں گے، اوپر ہال بنا دیں گے، لیکن ایک دوستوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ان کو جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا نکلنا پڑا. پھر 5 نمبر چلے گئے، مطلب وہاں روشن آباد میں 5 نمبر کی چورنگی ہے، وہاں انہوں نے کسی کی گھر تھا، اس میں ایک دکان تھی، وہاں لائبریری بنا لی، سجا لی. وہ بیٹھتے تھے، 2 نوکریاں کرتے تھے، پی ایف میں کرتے تھے، پھر وہ ڈاکٹر الیاس کے پاس جو ہے نا معاشرے کو ہوتے تھے، پارٹ ٹائم کرتے تھے معاشی. پھر اس کے بعد وہ 9 بجے مطلب جب بھی لائبریری میں بیٹھتے تھے، میں بھی گیا وہاں، تو سب کتابیں سجی ہوئی تھیں، آتے تھے، بچے بھی آتے تھے، سب ہم لوگ آتے تھے. انہوں نے کتابیں بہت مشکل سے جمع کی، ایک مشکل سے جمع کی کتابیں، یہ اندازہ لگا لیں، ایک قطرہ. ایک واقعہ بتاؤں ان کا کہ سلام قدس کتاب ہے سلاموں کی، تو اب ان کے پاس نہیں تھی، اب یہ تلاش کر رہے ہیں کتاب کہاں سے مل گئی، یہ تاج کمپنی چھاپتی ہے. تو یہ چلے ہیں قائد اعظم کے مزار کے پاس، اب دیکھ رہے ہیں کہ کون سی کتاب دکان ہے کتاب کی، جو بھی راستے میں آنی کتابیں دیکھ رہے ہیں. بڑی مشکل سے جب وہ جامع قلعت کے پاس پہنچے تو وہاں ایک دکان تھی، وہاں دیکھیے کتاب نظر آئی، تو یہ تو خوشی سے پاگل ہو گئے، خوشی سے پاگل ہو گئے. اور کتاب نکالی، مطلب کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی ہے، یہ 10 روپے لے لو. تو کتابوں کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے تھے. پھر وہ کتاب لی اور سلام قدس ملتی تھی سفیل احمد صاحب کی. اسی طرح ایک دن مدینہ پبلشنگ پہنچ گئے. اب وہ کتاب آئی تھی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی، اردو میں نعت ہوئی. تو وہ دیکھ کے پیسے نہیں تھے جب میں، پیسے نہیں تھے تو کتاب کس طرح دیتے، تو انہوں نے دیکھ کے واپس رکھ دیا. ان کے مالک نے کہا لے جاؤ پھر دے دینا، کہ نہیں یہ نہیں کروں گا بتا. پھر آئے، وہاں ننے بھائی ہوتے تھے، ان کی دکان تھی، ان سے اپنی
بات بتائی کل ایک کتاب آئی ہے تو وہ کتاب کا جو ہے نا کہتے نہیں ہے، تو ننے بھائی جو ہے نا گئے تو وہ کتاب ان کو لا کے ان کو دے دی. اتنا ذوق تھا ان کا ذوق اتنا تھا کہ وہ کتاب وہ اتنا تھا. تو یہ کتاب تھی اردو میں نعت گوئی، ڈاکٹر رفیع اشرف کا مقالہ تھا، اس کی بات کر رہا ہوں. مطلب پھر سے اتنا ایک دن اخبار میں پڑھا کہ ڈاکٹر ریاض مجید کا مقالہ چھپا ہے. ابھی بے چین ہو گئے، لاہور سے چھپا اخبار اکیڈمی نے. اب انہوں نے رشید واجد صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی، بہت اٹھنا بیٹھنا جانا آنا نعت کے والے گفتگو کرنا. اب انہوں نے اپنی جو ہے بتائی کتاب آئی ہے، پیج کا مقالہ ہے، اخبار میں پڑھا ہے. تو رشید واجد صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بے شک بہت محبت کرتے تھے. بہت زیادہ. تو رشید واجد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. رشید واجد صاحب نے ٹکٹ کٹایا پی آئی کا، پی آئی میں کام کرتے تھے. کھلنے سے پہلے اخبار اکیڈمی پہنچ گئے. تو جب وہاں کا منتظمین آئے بولا کیا بات ہے، کیا کیوں کہاں سے آئے، پہچان جاتا آدمی. تو انہوں نے بولا وہ کتاب میں کراچی سے آیا ہوں، وہ اخبار ڈاکٹر ریاض کا مقالہ چھپا ہے اردو میں نعت گوئی، وہ لینے. تو کہنے میں تو کھلا بھی نہیں ہے. تو وہ جب رشید بھائی پہنچ گئے یا نہیں؟ رشید بھائی لاہور پہنچ گئے. لاہور ان کی جو ذوق کو دیکھتے ہوئے تمنا، ان کی جو بے چینی ہوتی ہے نا. یہ بڑی منفرد بات آپ نے یاد دی. واہ واہ واہ. تو رشید واسی صاحب اگلی فلائٹ سے اگلی فلائٹ سے واپس آ گئے شام کو کتاب کیا کہنے کیا تو ظاہر ہے ایسی کتاب کا ذوق ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب کا جو نا ذوق تھا اس طرح کہ کتاب جو ہے نا کرتے تھے. اور رشید واسی صاحب مرحوم جانتے تھے ان کی کتاب کا محبت کا، ان کی بے چینی کا. تو پاگل ہو جاتا خوشی سے. تو یہ کتاب مل گئی. اس طرح ایک نعت نمبر چھپا، ایک نعت کا انتخاب چھپا، اس کو نعت نمبر لکھ دیا. مجھ سے ذکر کیا کہ یار کتاب چھپی ہے، بڑا پراؤڈ پرنٹس ہے. تو وہ کئی خط لکھ چکا ہوں، رجسٹری بھی بھیج دی میں نے، لیکن وہ کتاب ملی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا ہوگا دیکھ مل جائیں گی کتاب. میں اردو بازار گیا، ایک دن گزر ہوتے فائن بک ڈپو کے پاس پہنچا تو کتاب نظر آئی، نعت نمبر پتہ تھی کتاب تھی 64 پیج کی. تو کتاب جب میں نے لے لی کاپی، میں نے کہا شہزاد بھائی ان کے پاس پڑھ گیا 5 نمبر کا. میں نے کہا کون سی کتاب تھی؟ میں نے کہا یہ کتاب تھی. تو دیکھے تو کہا لاہور بڑا ہوا. میں تو سمجھ رہا پتہ نہیں کیا ہوگا، نعت نمبر لکھ دیا اس پہ. اور کہنے بھائی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. 64 صفحات. ہاں چلیے بڑی بات ہے یہ. تو یہ کتابوں سے ان کا اتنی محبت تھی، ذوق تھا کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا. جی جی بالکل. ایک کتاب اور میں بتا رہا ہوں، اردو نعت کا ارتقا. تو ان کے پڑوس میں تھے ایک صاحب، انہوں نے چھاپی تھی. اب اخبار جنگ میں اشتہار دیکھ لیا. اب وہ صبح جو ہے نا اس کا پتہ نوٹ کیا، لڑکے کو بھیج دیا، دوڑا دی لڑکے کہ لو پیسے لو چلے جاؤ. وہ بھی کتاب لائے، دیکھی، جتنی کل مل جائے. ہاں فضل فتح پوری کتاب تھی. تو وہ کتاب لائے. اب جب دیکھا انہوں نے تو تمہارے پڑوس میں رہتے. واہ واہ واہ. تو حالانکہ کتاب اتنی وہ تھی لیکن نام اتنے بڑا تھا کتاب کا. تو کتابوں کے معاملے میں شہزاد بڑی ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے کتاب جمع کرتے تھے. بہت اچھا آتا کیا. ہاں کسی کا جس کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا بڑا ذوق و شوق دیا تھا، جذبہ جمع دیا تھا کہ حیدرآباد سے ان کو یہ جذبہ تھا کتابیں جمع کرنے کا. یہ کراچی میں نہیں آ کے پہلے آئے، لیکن کتابیں، پھر نعت خوانی، پھر اور بہت سارے نقطۂ نظر، بہت ساری چیزیں تھیں. ان کی کتابوں سے ان کی محبت بہت زیادہ تھی. اب جو ان کا مقالہ ہوا اردو نعت پاکستان میں، اتنی آسانی سے نہیں کر لیا ہے. جی جی خود بتا دیتے. وہ اردو بازار میں رات کو وہیں سوتے تھے. میں نے کہا شہزاد بھائی آپ سوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو پورا بلڈنگ ہوتی ہے اکیلی،
کہنے نہیں میں جتنا سکون سے کتابیں وہاں ہے میری. تو مقالہ جس طرح سے چھپا کہ ان کی نیت صاف تھی, منزل آسان تھی, ورنہ لوگ مقالے لکھ دیتے چھپتے نہیں. نہیں بڑی کلاس ان کے پاس کوئی وسائل تو تھے ہی نہیں. پھر ان کی جو ہے ایک درود پاک کے ادارہ تھا, انہوں نے ان کی کنڈیشن دی, بالکل ایسا ہی ہے. درود پاک کے محفل, تو انہوں نے ذمہ داری لے لی. جزاک اللہ. تو وہ کتاب جو ہے نا چھپ گئی. ہم سامنے ایک ریکارڈ ہے, ہمیشہ وہ جو ہے نا کتابوں سے محبت آپ کو پوری نظر رہے گی کس کس کیا کتاب. بات ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھینک یو سر.